کس میں ہے. تو بہرحال کرنے کے کام یہ ہے کہ انسان پریکٹیکلی بھی اگر دل کو صاف رکھنا چاہتا ہے تو دوسروں کی برائیاں یاد نہ رکھیں، کوشش کریں کہ وہ دل سے نکلتی چلی جائیں. احنف بن قیس کہتے ہیں میں نے کبھی اس شخص کو کسی برائی سے یاد نہیں کیا جو میرے پاس سے اٹھ کر گیا ہو، یعنی ملنے آیا اٹھ کے گیا، اس کی کسی بری بات کا ذکر ہی نہیں کیا، نہ ہی برائی میں یاد کیا. اب زید بن اسلم کہتے ہیں وہ ابو دجانہ کے پاس گئے جب وہ بیمار تھے اور ان کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا. ان سے کہا گیا کیا بات ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا چہرہ اتنا چمک رہا ہے؟ انہوں نے کہا کوئی ایسا عمل نہیں جو میرے نزدیک ان دو چیزوں سے بڑھ کر قابل بھروسہ ہو. ایک یہ کہ میں ایسی چیز کے بارے میں گفتگو نہیں کرتا جس سے میرا تعلق نہ ہو. دوسرا یہ کہ میرا دل مسلمانوں کے لیے پاک صاف سلامتی والا ہے. اگر ہم یہ دو باتیں سیکھ لیں تو کتنے ہی جھگڑے ختم ہو جائیں، اور خاص طور پر سیاست میں. پھر سینے میں حسد اور کینہ نہیں پال کے رکھنا چاہیے. ابن حجر کہتے ہیں حسد کینے کا نتیجہ ہے اور کینہ غضب کا نتیجہ، یعنی آپ کو غصہ آتا ہے تو اس سے پھر دل میں کینہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر آپ حسد کرنے لگتے ہیں. ابو حاتم کہتے ہیں کہ کینہ شر کی بنیاد ہے، اور جو اپنے دل میں شر کو چھپاتا ہے وہ اس کے لیے ایسی نباتات اگاتا ہے جن کا ذائقہ تلخ اور کڑوا ہوتا ہے. اس کا فروغ پانا غصہ ہے اور اس کا پھل ندامت ہے، یعنی اینڈ آف دا ڈے ریزلٹ کچھ بھی نہیں سوائے ریگریٹس کے. ابن عربی کہتے ہیں دل اس وقت تک سلامتی والا اور پاک نہیں ہوتا جب تک وہ بہت زیادہ کینہ رکھنے والا، حسد رکھنے والا، خود پسند اور متکبر ہو. یعنی یہ چیزیں اگر آپ کے دل کے اندر ہیں تو آپ کا دل صاف نہیں. اور تو قرآن مجید میں آتا نا قد افلح من زکاہا، تو پھر آپ کا تزکیہ نہیں ہوا، صاف نہیں ہوا دل. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ابن سیرین کہتے ہیں میں نے دنیا کے معاملات میں کسی بھی چیز میں کسی آدمی سے حسد نہیں کیا، کیونکہ اگر وہ اہل جنت میں سے ہے تو دنیا کے بارے میں اس سے حسد کیوں کروں، جبکہ یہ دنیا جنت کے مقابلے میں انتہائی حقیر ہے. اور اگر وہ جہنمیوں میں سے ہے تو اس کی دنیا کے بارے میں اس سے حسد کیوں کروں جبکہ وہ جہنم میں جانے والا ہے. یعنی یا وہ جنتی ہے یا وہ جہنمی ہے. تو کسی بھی صورت میں یعنی کہ اگر اس نے جنت میں جانا ہے تو جو اب اس کے پاس ہے وہ بہت چھوٹا ہے، بہت تھوڑا ہے، اس پہ کیا حسد کرنا. پھر اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جو لوگ بلند مرتبے پر فائز ہیں ان کے اندر اخلاق کی 10 چیزیں پائی جاتی ہیں. سینے کی سلامتی اور پاکیزگی، مال کی سخاوت، زبان کی سچائی، نفس کی انکساری، سختی میں صبر کرنا، تنہائی میں رونا یعنی اپنے گناہوں پہ، لوگوں کے لیے خیرخواہی کرنا، مومنوں کے لیے رحم دل ہونا، اور فنا ہونے کے بارے میں غور و فکر کرنا کہ یہ جسم ختم ہو جائے گا، ایک دن چلے جائیں گے دنیا سے، اور چیزوں سے عبرت پکڑنا یعنی ہر واقعے سے کچھ سبق سیکھنا. اسی طرح اچھے اخلاق میں سے یہ ہے کہ انسان کسی کے بارے میں دل میں دشمنی نہ رکھے کہ میں اس سے یہ انتقام لے کر رہوں گا یا اسے بدلہ لے کر رہوں گا، اور اس طرح کی سوچوں کو اپنے اندر یعنی انتقام کی آگ میں خود سلگتا نہ رہے، اپنے آپ کو نہ سلگائے، بلکہ معاملہ اللہ پہ چھوڑے. اگر کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ اس کا سدجواب کرے، لیکن دل کو صاف کرے. آپ دیکھیے کہ نماز روزے پر اتنی محنت نہیں لگتی جتنی دلوں کو صاف کرنے پر لگتی ہے. وہ تو جسمانی مشقت ہوتی ہے نا، انسان اٹھتا وضو کر لیتا، نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ نے دل سے کچھ نکالنا ہے تو بہت ہارڈ ہے، بہت مشکل ہے. اس کے لیے جو چیز مجھے بہت فائدہ دیتی ہے، مجھے بالکل پرسکون کر دیتی ہے اور دل ایسے سکون میں آ جاتا ہے، وہ ہے
سبھی کو پتا ہے، لیکن ریمائنڈر اس لیے دے رہی ہوں کہ یہ مجھے بہت، اگر میرے اندر کوئی بے چینی پیدا ہو جائے یا کوئی ڈسٹربنس کریٹ ہو جائے یا کوئی انگزائٹی آنے لگے یا کسی بھی طرح کا، تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کیونکہ یہ کسی نہ کسی گناہ کا نتیجہ ہوتا ہے جس کو ہم یا تو بھول چکے ہوتے ہیں یا ہم اس کو گناہ سمجھ نہیں رہے ہوتے. وہ کہیں نہ کہیں کچھ ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم نے کیا کیا، کہیں گڑبڑ کی ہے، تو وہ الٹیمیٹلی دل پہ آتی ہے وہ چیز. تو سب سے پہلے انسان وقت کے مطابق، زیادہ وقت ہے تو زیادہ استغفار کر لے، تھوڑا وقت ہے تو تھوڑا کر لے. مثلاً آپ 7 دفعہ سے شروع کر لیں، 7 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، سوچ کے اللہ تعالیٰ واقعی مجھے معاف کر دے. پھر نعمتوں کو یاد کریں، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، سوچتے جائیں نعمتیں، یہ نعمت وہ نعمت وہ نعمت. پھر اس کے بعد سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم. آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ تھوڑی دیر بھی بیٹھ کے خاموشی سے یہ ذکر کرتے رہیں گے تو تھوڑی دیر کے بعد بالکل آپ ہلکے پھلکے ہو جائیں. دنیا نہیں بدلتی، موسم نہیں بدلتے، موسم اپنے وقت پہ بدلتے ہیں، لیکن آپ کا دل بدل جاتا ہے. اور ساری خوشی تو ہوتی ہی دل میں، سارا سکون اور قرات ہوتا ہے دل میں. ہر وقت اس پہ نظر رکھے کہ وہ ڈسٹرب نہ ہو، ادھر سے ادھر نہ ہو، اور جب ہو ادھر ہی پکڑ لیں اس کو لمبا نہ جانے دیں. کسی بھی چیز پر بے چینی ہوئی ہے تو اس کو پرولونگ نہیں کرنا، چھوڑنا نہیں، غافل نہیں ہونا، ہیڈ لیس نہیں ہونا. دل خالی ہے، دل لگ نہیں رہا، دل اللہ کے ذکر میں نہیں لگ رہا، نہیں، فوراً اس کی خبر لینی. یعنی یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جس کو آپ جتنا جلدی اس بیماری کو ٹریٹ کریں گے اتنا ہی فائدہ مند ہے. چھوڑ دیں گے تو یہ بڑھتا چلا جائے گا. ابن قیم کہتے ہیں ناراضگی اور عدم رضامندی کے ہوتے ہوئے دل کا سلامتی والا ہونا محال ہے. جیسے جیسے بندہ اللہ کے فیصلوں پر زیادہ راضی ہونے والا ہوگا ویسے ہی اس کا دل زیادہ سلامتی والا ہوگا. میں کسی اسپیکر کو سن رہی تھی تو وہ ذکر کر رہے تھے کسی بدو کا، کہ ایک بدو ایک امریکن سے ملا، تو یعنی ٹیکسی ڈرائیور تھا، تو اس نے کہا کہ کیا بات ہے امریکن ہم سے کیوں نفرت کرتے ہیں؟ تو کہا نہیں سارے تو نہیں کرتے. کہا کہ کرتے ہیں. ان کا کہ ہاں شاید اس لیے کہ انہوں نے ان کے ٹاور گرا دیے ہیں، تو تم سعودیز نے ٹاور گرا دیے ہیں تو اس لیے. اس نے کہا کہ یہ تو اللہ کی قدر تھی، ہو گیا. ان کو تقدیر کا نہیں پتا. اگر امریکنز کو اللہ کی تقدیر کے بارے میں علم ہو تو وہ یہ غصہ جانے دیں. عام امریکنز کی بات کرے ظاہر ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم سعودی بھی تو ہمیں اچھا نہیں سمجھتے. میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تو ہر آنے والے کی قدر کرتے ہیں جو بھی یہاں آتا ہے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ایک بالکل دیہاتی ان پڑھ شخص یہ جانتا ہے کہ جب تک اللہ کی تقدیر پہ راضی نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ کے غم دور نہیں ہو سکتے. غموں کا علاج ہی تقدیر پہ راضی ہونا، اللہ کی رضا پہ راضی ہونا، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا ہے کہ اللہ نے میرے لیے یہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں خباثت اور کھوٹ اور دل کا کینہ ناراضگی کے ساتھی ہیں. دل کا پاک صاف ہونا، نیک ہونا، خیرخواہی کرنے والا ہونا اللہ کے فیصلوں پر رضامندی کا ساتھی، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا. اسی طرح حسد اللہ کے فیصلوں پر ناراضگی کے ثمرات میں سے ہے. اللہ نے فیصلہ کیا نا کسی کو بہت زیادہ دے، تو آپ کیوں ناراض ہیں کہ اس کو کیوں اتنا مل گیا؟ اور دل کا اس سے پاک ہونا اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا